from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqi. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Siddiqi. صاحبوں، انڈیا کی ریاست ہے اتر پردیش، اس کا ایک شہر ہے غازی آباد. وہاں پہ ایک معمر شخص جن کا نام ہے صوفی عبدالصمد سیفی صاحب، ان کو بی جے پی کے 5 دہشت گردوں نے، انتہا پسندوں نے اغوا کیا. اس کے بعد ان کو ایک کمرے میں لے جا کے بند کیا اور ان کی اتنی پٹائی کی کہ ان کے جسم پہ نشانات آ گئے اور کچھ ہڈیاں ٹوٹ گئیں. بہت بری طرح سے انہیں مارا. اور قصور ان کا کیا تھا؟ قصور ان کا یہ تھا کہ ان کا لباس مسلمانوں والا تھا، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اس بزرگ کو مارتے رہے اور کہتے رہے یہ نعرہ لگاؤ جے شری رام. وہ کہنے لگے جب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی تو میں اللہ اللہ کرنے لگتا تھا، تو وہ کہتے تھے یہ اب ہم پہ منتر پڑ رہا ہے کوئی، اور سے زیادہ زور سے مارتے تھے. اچھا، پھر نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کو مارا پیٹا، بلکہ اس کے بعد جو جرم کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. ذرا دیکھیے، انہوں نے اس بزرگ کی سفید داڑھی اتنی بڑی قینچی لایا، باقاعدہ ان کی داڑھی جو ہے اس کو کاٹ دیا اور کہتے رہے کہ جے شری رام کے نعرے لگاؤ اور ہم اب سے پہلے بھی بہت مسلمانوں کو مار چکے ہیں اور تمہیں بھی مار دیں گے. اچھا، یہ اس جیسے سینکڑوں واقعات ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. یہ ویڈیو آج کل بڑی وائرل ہوئی ہے، ذرا آپ بھی اس پہ توجہ دیجئے اور اپنے دوستوں کو ضرور ڈسٹریبیوٹ کیجئے، جو دوسرے ممالک کے دوست ہیں ان کو ضرور بھیجئے. ویسے افغان پریس میں بھی چھپ گئی ہے یہ ساری کہانی، ایران کے پریس نے بھی اس کو کیا ہے، پولینڈ کے بھی کیا ہے، امریکہ میں بھی، ہر جگہ یہ ہے، اسٹوری ہے. لیکن اس کو ذرا اپنے سرکل میں اور بڑھائیے. اچھا، ایک بات بتائیے کہ یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ کیا یہ ان نوٹس جائیں گی ساری چیزیں؟ نہ زمین والے ان کے ساتھ انصاف کریں گے نہ اوپر والا، یہ ایسے ہوتے رہیں گے؟ نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہے. مولا علی نے کہا تھا کہ ایک فاسق کی، ایک شرابی کی، ایک زانی کی حکومت چل سکتی ہے، لیکن ایک ظالم کی حکومت نہیں چلے گی. اور یہ وقت قریب ہے کہ یہ جو ہے اس حکومت کا بھی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ان مظالم کا بھی. یہاں پہ کچھ اہم پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چند اہم نکات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان پاکستان نہیں جانا چاہتے، ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ صدیاں بیت جائیں گی پھر بھی ہندو آپ کی وفاداری کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا، آپ کو ملک کا وفادار نہیں سمجھے گا. اور یہ سارے حالات آج آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اچھا دیکھیے، مسلمان یہاں پہ رہتے ہوئے ہندوؤں کو اپنا خون دے دے. ابھی کووڈ میں آپ نے دیکھا نا، اپنے منہ کا نوالا وہاں پہنچ ان کے منہ میں ڈال دے. ان کے مردوں کو جب ان کے اپنے لوگ بھاگ جائیں ڈر کے مارے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے، ان کو کندھوں پہ اٹھا کے شمشان گھاٹ لے جائیں. چاہے آپ کتنی بھی خدمت کر لیں، لیکن جب تک میڈیا، یوگی آدتیہ ناتھ اور یہ موجود ہیں، یہ بھائی اور بہنوں، جب تک یہ ظلم ختم نہیں ہوگا. اب آئیے ذرا اور گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ یہ ظلم کب ختم ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہے اور کون اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا، یہ ظلم تو جب تک کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک فائنل بڑی جنگ نہ ہو جائے جس میں آسمان سے خون اور آگ برسے ان ظالموں پر، جب تک یہ نہیں ہوگا، جب یہ ایک دوسرے کو مان لیں گے ہاں کہ آپ کا وجود یہ ہے، ہمارا وجود یہ ہے، اس وقت تک یہ ظلم جو ہے یہ جاری رہے گا. اچھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے قانون بنانے والے ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، قانون نافذ کرنے والے پولیس اور رینجرز، یہ ہیں اس کے ذمہ دار، اور میڈیا اس کا ذمہ دار ہے. یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اچھا، وہ کون لوگ ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا جو بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ وہ خواتین و حضرات، وہ لوگ ہیں جو یہ ظلم دیکھتے ہیں، جو ہندوؤں کی میجورٹی جو ظلم دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سب دیکھتا ہے، سب سمجھتا ہے، سب کی نیتیں پہچانتا ہے، سب کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے ان اینڈ آؤٹ کہ وہ کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں، لیکن وہ خاموش ایسے رہتے ہیں. یہ بڑی مجرمانہ قسم کی خاموشی ہے. یہ خاموشی
نیم رضامندی بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ دیکھیں ان حالات میں خاموش رہنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ ایسے وقت میں خاموش ہیں کہ جب آپ کے آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہو، داڑیاں کھچ رہی ہیں، عورتوں کی عزت پامال کر رہے ہیں، مساجد میں آگ لگا رہے ہیں، مسجد سے لوگ نکل رہے ہیں ان کو ڈنڈے ڈنڈے مار رہے ہیں، لٹا کے زمین پہ ایک آدمی کے اس نے وہ کدال اتنا مارا اس کے پیٹ میں، پھاڑ دیا، اس کو مار دیا، اس قسم کے ظلم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ خاموش ہیں۔ سزا اس کی آپ کو بھی ملے گی، آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کی سزا یہ خاموش رہنے والے طبقے کو بھی ملے گی۔ جب وہ آسمان سے برسیں گے نا تو یہ طبقہ سب سے پہلے شاید پکڑا جائے۔ اللہ کا قانون کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، جو ظلم کے خلاف خاموش رہتا ہے اس کو پہلے پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا بلیو ہے اور یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے۔ اچھا، یہ میں ان کو اتنا زیادہ اس لیے مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، جس سوسائٹی میں مائنورٹیز کا میجورٹی کے ساتھ ایسا کوئی جھگڑا تھا، وہاں پہ مسائل اس وقت حل ہوئے جب لوکل وہاں کے مقامی لوگ میجورٹی نے مائنورٹیز کو جا کے ڈیفینڈ کیا ہے۔ مدینہ شریف میں مسلمان آ گئے یہودیوں کو وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کرسچنز کو۔ صلاح الدین ایوبی گیا جب تل ابیب گیا تو وہاں جا کے اس نے کیا کیا، اس نے آ کے ڈیفینڈ کیا یہودیوں کو، کرسچنز کو، نہیں ان کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے، تو پھر اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک ریسنٹ آپ یہ دیکھیے، امریکہ میں کالوں کو حقوق بالکل نہیں ملتے اگر گورے نہ کھڑے ہوتے۔ گورے جب کھڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کنگ کی تقریر میں کالوں کے برابر یا ان سے زیادہ گورے کھڑے ہوئے تھے۔ جب بھی کالوں پر کوئی برا وقت آیا ہے، ان کو جو آزادی ملی، پہلے وہ غلام تھے، گوروں کی جدوجہد اس میں شامل تھی۔ کیوں؟ جب میجورٹی اور لوکل لوگ آ کے آپ کی سپورٹ کرتے ہیں تو پھر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اور وہاں یہ جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، خاموش، بس ہلکا سا کچھ کہتے ہیں، اس میں 1% سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو باہر ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں، 1% سے بھی کم۔ اگر یہ خود نکل آئیں سب کے سب تو یقین کیجئے کہ یہ مودی، اس کے یار، یہ مکار اور یہ میڈیا، گودی میڈیا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب ان کا دماغ درست ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ، فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ اچھا، اس وقت سارے میڈیا نے، افغانستان کے، ایران کے، میں دیکھ رہا تھا، پولینڈ کے، سب نے اس خبر کو نشر کیا۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور آگے بڑھائیے تاکہ کمیونیکیشن ہو سکے اور کچھ مظلوموں کے آنسو پوچھ سکیں ہم آپ مل کر۔